ادھر سامنے شراب و رباب کی محفلیں ہو رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے کفار کی طرف سے، ادھر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اے خدایا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو کرم فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ حضور کے کندھے پر ایک چادر تھی، ہاتھ دعا فرما رہے، دعا فرمائے، وہ چادر کھسکتے کھسکتے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑا کہ حضور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ حضور نے فرمایا نکلو میدان کی طرف، میدان بدر کی طرف نکلے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور فرما رہے ہیں ہذا مصرع فلان وہذا مصرع فلان، نشان لگائے، فرمایا کل یہاں پر عتبہ کی لاش گرے گی، سرداروں کے نام دیے، کل یہاں شیبہ کی لاش گرے گی، اور کل یہاں اس امت کے سب سے بڑے فرعون اور متکبر ابو جہل کی لاش یہاں پر گرے گی۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، جنگ سے پہلے رات کے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون ہذہ الامہ، اس امت کے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، میرا مولا چاہے تو فرعون کو، نمرود کو دریاؤں کی لہروں سے غرق کر دے، نمرود کو رب تبارک و تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرا دے۔ اللہ نے اس امت کے فرعون کو دو ننھے بچے جو تلواریں بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، جن کے قد چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ذریعے اس کی ٹانگیں کٹوائیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو بدر کے میدان کے اندر زمین بوس کر دیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے خدا کی قسم کفار کی جب لاشیں پڑی ہوئی دیکھی بدر کے میدان کے اندر، تو جہاں جہاں ہمارے آقا نے نشان لگایا ہوا تھا اس سے ہٹ کے لاش کہیں نہیں گری ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فضل سے، کرم سے، علم غیب کی طاقت و قوت رب تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، بارش فرما دیا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے جو ہے انصاری نکلے تو کہنے لگے نہیں، ہم جو ہے یہ کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑیں گے، متکبر، غرور، عصبیت، ہمارے ہم پلہ لے کر آؤ، ہماری قوم قریش کے بندوں کو میدان کے اندر نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، حمزہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، علی کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ اب یہ قریش کے جوان میدان بدر کے اندر تلواروں کے لے کے نکلے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تلوار چمکنے لگی۔ اللہ کے شیروں میں سے شیر، اللہ اکبر، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کفار کے اوپر ایسی پڑی کہ 2 منٹ کے اندر جو مقابلے میں آئے تھے زمین بوس ہو گئے، ڈیر ہو گئے اور واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد یہ دونوں بھی ان کو مدد کے لیے پہنچے، لیکن وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے کہ میری جان نکلے تو حضور کے قدموں کے اندر نکل۔ فرمایا ہماری جان بھی جائے تو ہم اپنی جان کو، اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہے، قربان اللہ کے نام پر ہونا ہے، لیکن فرمایا کہ جان بھی جائے تو حضور کے قدموں میں، اور ہماری نگاہیں حضور کے چہرہ انور پر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انفرادی طور پر جب لڑتے لڑتے انہوں نے سوچا کہ اب ہم کامیاب نہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ یک بارگی حملہ کیا جائے اور پیچھے سے مکہ سے بھی اور کمک بلائے جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ وہاں پر فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی انفال کے اندر۔ یہاں فرمایا کہ جب آپ فرما رہے تھے اپنے غلاموں سے کہ اگر ان کے لیے مکہ سے کمک آ رہی ہے تو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے کمک آ رہی ہے۔ قرآن کا متن پڑھ رہا ہوں، تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف متن پڑھ رہا ہوں، متن کا وقت ہے اس۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اَیُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَاف، 3000 کا لشکر رب تبارک و تعالیٰ اتار رہا ہے، اور فرمایا صرف یہ نہیں بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے نشان زدہ
5000 فرشتوں کے لشکر کو اتار دے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، فرمایا یہ فرشتوں کا نزول تمہاری خوشی کے لیے تھا، بشارت کے لیے تھا، تطمئن قلوبکم تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ باقی رہی مدد، فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ مدد کب فرماتا ہے؟ فرمایا مدد تب آتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جماعتوں کے بڑے ہونے سے چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عدد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، فرمایا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آ جاتی ہیں۔ فرمایا اس کا منظر جو ہے وہ بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، ان کے ایک حصے کو کاٹ دیا، وہ خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کا بہت کم نقصان ہوا، جو گئے بھی تو وہ اللہ کے نام پر شہید ہوئے، لیکن ہمیشہ کے لیے عرب کے اندر ان کا جو دھاک بیٹھا ہوا تو قریش کا، رب تبارک و تعالیٰ نے فینقلبوا خائبین، وہ خائب و خاسر ہو کر اپنے سرداروں کو مروا کے اور قافلہ لٹا کے واپس مکہ کے اندر بھاگتے ہوئے پہنچے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیدی ہو گئے اور قیدیوں کو لایا گیا اور کہا کہ جو فدیہ دے گا فدیہ دے کے آزاد کرے گے۔ کچھ قیدیوں نے فدیہ دیا، فدیہ دے کے چلے گئے۔ کچھ نے کہا ہمارے پاس فدیہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فدیہ نہیں تو پھر ایسا کرو گے کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دو گے، پڑھاؤ گے مسلمانوں کے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھائی کے ذریعے پھر تمہارا یہ فدیہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، عباس بن عبد المطلب، وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے، ان کو زبردستی قریش ساتھ لے کر آگے تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا چچا جان فدیہ دے دیں اور آزادی حاصل کریں۔ کہا کہ فدیہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ حضور نے فرمایا چچا جان جب مکہ سے نکل رہے تھے تو چچی کو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سونا پڑا ہوا ہے، سامان پڑا ہوا ہے، سارے ذخائر پڑے ہوئے ہیں، تو چچا جان وہ کس کا سامان ہے؟ کہا اے بھتیجے اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا میرے اور تمہاری چچی کے سوا، میں یہیں پر کھڑے کھڑے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ حضرت عباس کو اللہ نے علم غیب کی برکت سے ایمان دیا، اور ہمارے یہاں آج بھی مناظرے ہو رہے ہیں کہ حضور کا علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ملا ہے عطائی ملا ہے، ذاتی تو میرے رب کا ہے۔ اچھا ایک اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے، تو اس میں شک کی نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے لفظ، سنیے گا نوجوان بچوں کے لیے، لفظ عالم الغیب اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ تخصیصاً قرآن کے اندر رب تعالیٰ کے لیے، کسی نے نہیں کہا کہ عالم الغیب، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ لیکن یہ بات رہی کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ما کان اللہ لیطلعکم علی غیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم غیب نہیں دیتا ہے، فرمایا ہاں کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اجتبا ہیں، مجتبا ہیں، جن کو چن لیتا ہے رب تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ ان قیدیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اچانک قیدیوں کے کرانے کی آواز آئی، حضور اٹھ کے آگے، کفار ہیں، قیدی ہیں، لڑنے آئے، فرمایا ان کی کرانے کی آواز نے میرا دل پریشان کر دیا ہے، ان کی جو ڈوریاں ہیں، رسیاں ہیں، ان کو تھوڑا سا ہلکا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شفقت و محبت دیکھیں۔ حذیفہ بن یمان، آپ جو ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، آپ نے کفار سے نکلتے ہوئے مکہ سے معاہدہ کیا تھا کہ میں کبھی آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں، انہوں نے اس شرط پر چھوڑا تھا آپ کو، حذیفہ بن یمان کو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے چلوں؟ فرمایا حذیفہ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور فرمایا ہم معاہدے کو توڑنے والے نہیں۔ اتنی مشکل طریقہ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے، حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، دھوکہ دینا، وعدہ توڑنا، فرمایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، فرمایا ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ ایک پہلوان ملا راستے کے اندر، اس نے کہا کہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرو تاکہ اس جنگ کو میں پاکیزہ رکھوں۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور کے ساتھ شامل ہو گیا۔
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان مواقع کے اوپر بھی، آخری حضرات گرامی بات یہ ہے کہ بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، بس آخری بات پیغام، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا فرشتے اتریں گے، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ لگتا ہے کہ آج ہم سب میں سے تقوی چلا گیا، اللہ کا خوف چلا گیا، اللہ کی خشیت چلی گئی ہے۔ ہم جو ہے مسلمان بھی خالی ایک نام کے رہ گئے، ٹچ کے رہ گئے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہلکا سا مذہبی ٹچ ہو ہماری زندگی کے اندر۔ ہم کوئی مسلمان نہیں بننا چاہتے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہاری تجارت حلال ہو، تمہاری خلوتیں اللہ کے خوف کی ہوں، تمہاری جلوتیں، تمہاری شادیاں، تمہاری محفلیں، ہر چیز کے اندر تم یہ سمجھو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا واتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ حضرات گرامی، آج وہ بدر والی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ 313 تھے، سارے کفر پر غالب تھے۔ آج ہم کتنے ہیں؟ تقریباً 2 ارب ہونے والے، 200 کروڑ ہونے والے ہیں، لیکن کیا ہیں؟ خائب و خاسر ہیں، تباہ و برباد ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے۔ وہ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار